محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سبھی حضرات قریب آ کر بیٹھ جائیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 108 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ ترجمہ کنز الایمان: کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسا سوال کرو جو پہلے موسیٰ سے ہوا تھا، اور جو ایمان کے بدلے کفر لے وہ ٹھیک راستہ بہک گیا۔ کما سئل موسیٰ، جیسے موسیٰ سے سوال کیا گیا۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر کے آئے تھے، اسی طرح آپ بھی ہمارے پاس ایک ہی مرتبہ سارا قرآن لے کر کے آئیں۔ بعد نے یوں کہا کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے نہیں لے آتے۔ ان کے سوالات کے جواب میں ان سے فرمایا گیا: کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ویسے ہی سوال کرو جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے؟ اے یہودیو، جب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا درست ہونا دلائل اور معجزات سے ثابت ہو چکا تو پھر ایسے لا یعنی سوال کیوں کر رہے ہو؟ اور اے ایمان والو، بے شک یہودی دھوکے باز اور تم سے حسد کرنے والے ہیں، اور ان کی تمنا یہ ہے کہ مسلمان کسی نہ کسی مشکل میں مبتلا ہوں، لہٰذا ان کی کوئی ایسی بات قبول نہ کرو جو بظاہر نصیحت لگ رہی ہو، اور یاد رکھو کہ جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کر کے اپنے دین سے پھر گیا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے جو پہلی والی آیت اور اس سے جو پہلی والی آیت 3 دن کنٹینیو جن آیات کا ذکر ہو رہا ہے، ان آیات میں یہودیوں کے ایک سوال کا جواب اور ان کے سوالات کا رد اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں فرما رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا: کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسا سوال کرو جو پہلے موسیٰ سے ہوا تھا، ہے نا؟ اب اس کی تفسیر میں بتایا گیا کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر سوال کیا کہ آپ ایک ہی مرتبہ سارا قرآن لے کر کے آئیں، ہے نا؟ اور بعض نے یوں کہا کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے نہیں لاتے۔ اس طرح کے بے تکی سوالات یہ یہودیوں کا طریقہ کار تھا، یہ ان کا مشغلہ تھا۔ آپ جب قرآن پڑھیں گے تو سورہ مائدہ کے اندر بھی آپ کو یہ چیزیں ملیں گی کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے یہ کہے گا پھر وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، پھر وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ زیادہ سوال کرنا بھی صحیح نہیں رہتا۔ مثال کے طور پر آپ کو نماز کا مسئلہ سیکھنا ہے تو نماز کے بارے میں سوال کیجئے، آپ کو زکوٰۃ کے مسائل سیکھنے ہیں تو زکوٰۃ کے بارے میں سوال کیجئے، آپ کو طلاق کے مسائل سیکھنے ہیں تو طلاق کے بارے میں سوال کیجئے۔ آپ ایسے لوگ سوال کرتے ہیں کہ حضرت وہ آسمان اگر ناپاک ہو گیا تو اس کو پاک کیسے کیا جائے گا؟ میرے پاس حضرت سوال بھی آئے، آسمان ناپاک ہو تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو کہنے کا مطلب کہ آپ کو آسمان اور زمین کے ناپاک اور پاکی سے کیا مطلب ہے؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ میں جب یہ کہا گیا کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو عالم بننا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو عالم بننا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنا علم آپ کو چاہیے جو آپ کے اعمال، آپ کے افعال بہتر ہو سکیں، ہے نا بھائی؟
آپ نماز پڑھ رہے تو آپ کی نماز بہتر ہو سکے، زکوٰۃ دے رہے تو زکوٰۃ کا علم ہونا چاہیے، شادی بیاہ ہے تو طلاق کے مسائل معلوم ہونا چاہیے. یہ ضروری ہے. ایسا ضروری کہ آپ پورا مکمل طریقے سے آپ جو ہے قدوری پڑھے، کافیہ پڑھے، شرح جامی پڑھے، نور الاضاء پڑھے، ہے نا، بخاری شریف پڑھے، یہ ضروری آپ کے لیے نہیں ہے. یہ تو کیا ہے، یہ کوئی عالم ہو گیا وہ ہمارے لیے نعمت ہے نا بھائی. یہ فرض کفایہ میں ہے کہ بھائی جو عالم ہو گئے وہ ہمارے لیے ایک نعمت ہے کہ بھائی وہ ہمارے گاؤں میں ہیں، ان کے ذریعے سے ہمیں دین کی سمجھ، دین کی معلومات ہوں گی. اب یہ بھائی کیا یہ حدیث پاک میں فرمایا کہ کل کا ذکر آیا ہے، ہر ایک کا ذکر آیا ہے، تو ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہو گیا ہے. تو یہاں پر ہر مسلمان مرد عورت پر فرض نہیں ہے نا. ایک مثال اگر یہ حدیث ہم پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ چاہیے کہ ہر ایک کو پھر علم دین کی طلب اور علم دین کا شوق اور علم دین کی شغف میں رہنا چاہیے، مگر اس پر ہمارا دھیان نہیں ہے. اس پر ہمارا دھیان مگر بے تکی سوالات پر دھیان ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی امت کو جو ہے تعلیم دے رہا ہے، ان کی تربیت فرما رہا ہے کہ ایسے سوال نہ کرو جیسے سوال موسیٰ سے ہوا تھا. اور انہیں کیا کیا تھا، جو ایمان کے بدلے کفر کو لے وہ ٹھیک راستے سے بھگ گیا، وہ ٹھیک راستے سے. اب انہوں نے اس بار کیا کیا ہے، ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے نہیں لاتے. اور قرآن کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب. ایمان کی صفات میں سے صفت یہ ہے جو بغیر دیکھے ایمان لے کر گیا، بغیر دیکھے مان لے. ایمان کی صفتوں میں سے، مومن کی صفتوں میں سے ایمان کیا ہے، تو فرمایا ایمان یہ ہے جو بن دیکھے ایمان لے کر کے آئے. اور یہ کہہ رہے اللہ اس کے فرشتوں کو جب تک نہیں لائیں گے ہم ایمان نہیں لے کر کے آئیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہٹ دھرمی ہے. اس کا مطلب یہ ہے یہ بے تکی سوالات ہے، اور ایسے سوالات کے ذریعے انسان کیا ہوتا ہے، سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے. اس آیت کریمہ کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ کفار مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ سارا قرآن ایک ہی مرتبہ لے کر کے آئیں. کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے ہمارے سامنے اعلانیہ آ جائیں، کسی نے کہا کہ کوہ صفا کو سونے کا بنا دیں. ان کے سوالات کے جواب میں ان سے فرمایا گیا کہ تم بھی اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سے اسی طرح فضول سوال کر رہے ہو جس طرح ان سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا، ہے نا، کہ ہمیں اعلانیہ خدا دکھا دو. حالانکہ آیت قرآنیہ کے نزول کے بعد دوسری نشانیوں کا مطالبہ کرنا سیدھے راہ سے بھٹکنا ہے. اب کہنے کا مطلب کل ایک آیت کریمہ اور اس کا ذکر ہوا کہ ایک آیت ناسخ ہے تو ایک منسوخ ہے. اگر کوئی منسوخ ہو جائے اس کی جگہ پہ اللہ فرماتا ہے ہم اچھی، اس سے بہتر، معلوماتی، ثواب میں زیادہ بھی اور تمہارے آسانیاں بھی ایسی آیت لے کر کے آئیں گے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ روزے کے تعلق سے، ہے نا، پہلے کا روزہ کیسا تھا کہ عشاء کے بعد بیوی سے ملنا، ہم بستری کرنا، کھانا پینا منع تھا. مگر آیت نازل ہو گئی احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم کہ تم رات کو اپنی بیوی سے، تمہاری بیویاں تمہارے پر حلال ہو کے ان سے مل سکتے ہو. تو اب ایک آیت منسوخ ہوئی، ایک ناسخ ہوئی اس کی جگہ پہ، تو اس کا مطلب کیا ہوا، ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو گئی. یہ بہتری ہے. اب اگر اس پہ ہم سوال کر دیں ایسے کیسے منسوخ ہو گئی، وہ بھی تو قرآن کی آیت ہے، اس کو منسوخ کرنے کی ضرورت کیا ہے، اس کو پڑھنے میں ثواب پھر ہے کہ نہیں ہے، پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، جب فائدہ ہے تو پھر اس کو بند کیوں کر دیا گیا، اس کو منسوخ کیوں کر دیا گیا. ایک مثال. تو اللہ اس آیت کریمہ کے ذریعے فرما رہا ہے کہ بے تکی سوالات سے بچو. ہمارے لیے جتنا ضروری ہے ہم اس پہ اگر چلے، اسی پہ عمل کریں تو ہمارے لیے وہی کافی ہے. ایک ہے سالم راستہ اور ایک ہے اسلم راستہ، ہے نا، ایک ہے اسلم راستہ اور ایک ہے سالم راستہ. تو ہم کو اور آپ کو اسلم راستہ اختیار کرنا ہے جس میں ہماری بچاؤ ہو، جس میں ہماری بچاؤ ہو. ہم اگر سالم راستے پہ آئیں تو وہ راستہ تو سالم ہے، لیکن ہمارے چلنے کا معاملہ کیسا ہم کو پتہ نہیں. ہمارے چلنے کا جو انداز ہے، ہمارے ساتھ کیا کیا رخت سفر ہے، کیا کیا معاملات ہے، پاؤں میں جوتے ہیں کہ نہیں ہیں، جوتے ہیں تو پھٹے ہیں کہ اچھے ہیں کیا پتہ ہم کو معلوم ہے تو چلے. لیکن جو اسلم راستہ ہے، اسلم کا معنی یہ ہو کہ راستہ بھی ہے اور جو جانے والا وہ بھی سالم ہے نا، وہ بھی پوری تیاری کے ساتھ ہے، راستہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے. اور ایک راستہ ہوا کہ جس میں گڈھے گڈھے بھرے ہوئے ہیں، کون سا راستے آدمی جائیں گا، جو راستہ صاف ہے، بہتر ہے نا. تو اسلم راستہ اختیار کرنا یہ ضروری ہے. اب جو قرآن نے کہہ دیا کہ قرآن میں سب کچھ موجود ہے، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، جو کچھ خشکی میں ہے، تری میں ہے، اس کا روشن بیان قرآن میں موجود ہے. تو پھر اب ہم کو دوسرے سوالات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟
دوسرا سوال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی صحیح مقصد کے بغیر سوال کرنا ممنوع ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ فضول سوال کرنا بھی ممنوع ہے نا۔ لہذا عوام الناس کو چاہیے کہ اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ علماء اور مفتیان اکرام سے وہی سوال کیے جائیں جن کی حاجت ہو، جن کی حاجت ہو۔ زمین پر بیٹھ کر خواہ مخواہ چاند پر رہائش کے سوال نہ اٹھائے، ہے نا، زمین پر بیٹھ کر خواہ مخواہ چاند پر رہائش کا سوال نہ کیا جائے۔ بعض لوگ علماء کو پریشان کرنے یا ان کا امتحان لینے یا ان کی لا علمی ظاہر کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں، یہ سب ناجائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں جس کام سے منع کروں اس سے رک جاؤ، اور جس کام کا حکم دوں اسے اپنی طاقت کے مطابق کرو۔ تم سے پہلے لوگوں کو محض ان کے سوالات کی کثرت اور اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے اختلاف کرنے نے ہلاک کر دیا۔ انبیاء سے اختلاف کریں گے ہلاکت کا باعث ہے، زیادہ محض سوالات کریں گے ہلاکت کا باعث ہے۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ مسئلہ معلوم کر کے عمل کرنے کے بجائے خواہ مخواہ بال کی کھال اتارتے رہنا اور اپنے من پسند حکم کا مطالبہ کرنا یہودیوں اور مشرکوں کا طریقہ ہے نا۔ اس کے تعلق سے بہت سارے دلائل موجود ہے کہ صحابی نے حضور کے بارے میں، یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ جیسے کہ آپ نے حدیث سنی ہو علماء کرام سے، تو سرکار خاموش ہے نا۔ پھر یا رسول اللہ کیا ہر سال جو ہے حج فرض ہے؟ سرکار چپ رہے۔ پھر تیسری بار حضور نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کر دوں یا ہاں کر دیتا تو ہر سال تم پر حج کرنا فرض ہو جاتا۔ اب آدمی کر پاتا؟ ہاں، تو خواہ خواہ کے سوال کا کتنا بڑا نقصان ہو جاتا۔ اور اسی خواہ خواہ کے سوال کو اسی سورہ بقرہ میں، اس سے پہلے ہمارا وہ ٹاپک جو ہے وہ گزر چکی ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ ایک گائے لے کر کے آؤ، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، ایک گائے لے کر کے آؤ اور اس گائے کی قربانی کر کے ذبح کر کے اس کا گوشت مقتول کو مارو تو مقتول اٹھ کر کے بتا دے گا قاتل کون ہے۔ تو اب وہ سوال کرے گا گائے کیسی ہونا، گائے کیسی ہونا ہے کہ نہیں؟ تو بولے گائے خوش نما رنگ کی ہونا، خوش نما رنگ کی ہونا تو پھر وہ ہل جوتنے والی چلے گی یا نہیں جوتنے والی چلیں گے؟ تو پھر اس نے کہا کہ ہل جوتنے والی نہیں ہونا، پھر یہ آیا کہ ہل جوتنے والی نہیں ہونا۔ پھر کہا وہ پانی بھرنے والی چلیں گی کہ نہیں چلیں گے؟ تو پانی بھرنے والی نہیں ہونا۔ پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی گائے لا کے ذبح کر دیتے اور اس کا گوشت لا کے مقتول کو مار دیتے تو اٹھ کر کے وہ جو ہے سارا کچھ بتا دیتا، لیکن ان کے سوالوں نے اس کا پورا موجود ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا وانا ان شاء اللہ لمهتدون قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها قال انه یقول انها بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ کیسی گائے؟ اللہ نے پھر بتایا کہ وہ گائے پیلے کلر کی ہونا، خوشنما رنگ کی ہونا، اس سے جو ہے کوئی ہل نہ جوتے، اس سے کوئی پانی نہ بھرے، اس کو دیکھو تو آنکھیں دیکھتی رہ جائے، لبھا جائیں۔ اتنے سارے اس میں اب آ گئے کہ اب وہ گائے تلاش کرتے 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 ایک گائے ملی، مگر وہ گائے بھی ایسی ملی کہ اس کا بھی ایک ایسا معاملہ ہوا کہ کہا گیا کہ جب تک اس گائے کے چمڑے میں سونے کا سکہ بھر کر کے نہیں دیں گے یہ گائے نہیں، اس کی قیمت یہی ٹھہر گئی۔ تو جو کام 10,000 میں ہونا تھا وہ 10 لاکھ میں ہوا، ہے نا۔ تو ان کے بیجا سوالات نے کیا کر دیا؟ ایسے مشکل میں ڈال دیا۔ تو اس لیے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی اللہ اپنے محبوب کی امت کو تعلیم دے رہا ہے کہ سوال بیجا کرنے سے بچو، کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے سوال پہ سوال کیا تھا، جو ایمان کے بدلے کفر لے وہ ٹھیک راستہ بہک گیا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔